بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جناب۔ سٹوریز میں نے 5 شیئر کرنی ہیں، بہت ہی امپارٹنٹ سٹوریز ہیں۔ عمران خان صاحب کی میڈیکل رپورٹ آ گئی ہے، اس پہ بات کرنی ہے، اور 5 رکنی بینچ نے آڈیو لیکس کمیشن کو کام کرنے سے روک دیا ہے، اس پر بھی بات کرنی ہے۔ وہ طوطا پنجرے میں پھنس گیا ہے کہ اس کی ٹیں ٹیں سے بہت سوں کے چھکے چھوٹ گئے ہیں، یہ کیا چکر ہے، اس پہ بات کرنی ہے۔ سیف اللہ نیازی چھوڑ گئے، ابرار الحق بھی چھوڑ گئے، اور تو اور آپا فردوس بھی چھوڑ گئیں، ٹھیک ہے، اس پہ بھی بات کرنی ہے۔ اور مریم نواز صاحبہ نے وہاڑی میں ابھی کچھ دیر پہلے خطاب کیا ہے، اس کا ایک چھوٹا سا کلپ بھی آپ کو میں نے دکھانا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور اس کلپ سے پہلے میں نے آپ کو ایک آدھ اور کلپ بھی دکھانا ہے، اور بہت ہی امپورٹنٹ کلپس ہیں۔ لیکن سب سے پہلے اللہ کے فضل و کرم اور آپ کے تعاون سے ظفر نقوی ویلفیئر فاؤنڈیشن کے تحت دکھی انسانیت کو یہی پیغام دینا چاہیے کہ آپ اکیلے نہیں ہیں۔ ہم نے 100 بچوں کو الحمدللہ اسکول کا راستہ دکھا دیا جی، اور بڑی خوشی ہو رہی ہے، یقین کریں بہت تسلی ہوئی ہے۔ اور 100 بچے، باقی ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، گروپس میں شیئر کر رہا ہوں، اور الحمدللہ دوسرے 100 بچے لائن میں لگ گئے ہیں، اور انشاءاللہ آپ کے تعاون اور اللہ کے کرم سے پورا ہوگا۔ اچھا، مجھے خوشی ہوتی ہے کہ آپ لوگ یہی چاہ رہے ہیں کہ جی اس طریقے سے ان کو مچھلی نہ دیں، مچھلی پکڑنا سکھائیں۔ تو سلائی مشینوں کے سلسلے میں بہت اچھا رسپانس ہے لوگوں کا، آپ لوگوں کا، اللہ تعالیٰ کے کرم سے وہ بھی اس طرح سے یتیم بچیوں اور بیواؤں کو، اور وہ ہم ووکیشنل سینٹر بھی کھول رہے ہیں۔ دراصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے، تھوڑی سی مجبوری ہوتی ہے، کچھ مجبوریاں ایسی ہوتی ہیں، کچھ گھروں کو ہم نے مارک کیا ہوا ہے۔ اب لوگ راشن کیوں مانگتے ہیں، آٹا کیوں مانگتے ہیں؟ کچھ گھروں کو ہم نے مارک کیا ہوا ہے، اور وہ گھر وہ ہیں کہ جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ والد کو برین ہیمریج ہوا ہے، والدہ کچھ بھی نہیں کر پاتی، وہ بوڑھی ہیں، اور 6 8 10 بچے ہیں۔ اب اس میں کیا کیا جائے؟ وہ ایک بڑا عجیب و غریب سا صورتحال ہوتی ہے۔ ہم خود بھی یہی چاہتے ہیں کہ ان کو سکھائیں کچھ، کہ مچھلی پکڑنا سکھائیں بجائے مچھلی دینے کے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، کچھ گھرانے ایسے ہیں کہ جہاں پہ مچھلی پکڑنے کے ہنر کا دور دور تک کوئی شائبہ تک بھی نہیں ہے کہ وہ سیکھیں، تو وہ اس وجہ سے ان کی مدد کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ یہ نمبر ڈسپلے ہو رہا ہے، اس پہ رابطہ کیجئے۔ پہلا میں ایک کلپ سنواؤں گا آپ کو مریم نواز صاحبہ کا، وہاڑی میں جلسہ، اور اس جلسے سے خطاب کرتے ہوئے، یا ورکر کنونشنز جو بھی تھا، اس نے اپنا مریم نواز صاحبہ نے کچھ، میں اس وجہ سے سنانا چاہ رہا ہوں کہ یہ میرا ایک، یوں سمجھ لیں کہ ایکسکلوسیو سٹوری، بہت سارے لوگوں کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ جی آپ کس طریقے، میں نے کہا نہیں، میں نے کچھ عرصہ پہلے، جو مجھے لوگ کانسٹنٹلی سنتے ہیں وہ میری گواہی دیں گے، میں نے کچھ عرصہ پہلے کہا تھا کہ مریم نواز کا کانفیڈنس بتا رہا ہے کہ عمران خان کی گیم ختم ہو گئی ہے۔ یہ وہی کانفیڈنس ہے، ذرا سن لیجئے۔ گیم از اوور، تمہارا وقت بھی دور نہیں ہے، انشاءاللہ تمہارا وقت ختم۔ پاکستان کو مبارک ہو، یہ تبدیلی جس گندے نالے سے نکلی تھی وہیں جا کے ڈوبے گی انشاءاللہ۔ اور دیکھو کتنے دن ہوئے یہ ان کو، جب ان کی پکڑ دھکڑ شروع ہوئی ہے، پاکستان میں سکون آیا ہے کہ نہیں آیا؟ پاکستان میں اس لیے سکون ہے کہ یہ فتنہ، یہ دہشت گرد، یہ انتشار، یہ اب ڈر کے اپنے گھر میں چھپا بیٹھا ہے۔ نہ قوم تمہیں چھوڑے گی، اور نہ قوم ان ججز کو چھوڑے گی جو تمہارے سہولت کار بنے ہوئے ہیں، کہ تمہارے جیسے غدار وطن کا ٹکٹ لینے والا تمہیں پورے پاکستان میں کوئی نہیں ملے گا انشاءاللہ۔ تم ٹکٹ لے کر 2011 سے پہلے کی طرح ڈھونڈو گے، تمہاری ٹکٹ لینے والا کوئی نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی، کیونکہ اگر تمہاری ٹکٹ لے کر کوئی عوام میں گیا تو عوام بھی اس کا وہی حال کریں گے جو 9 مئی کو تم نے پاکستان کا حال کیا۔ یہ کانفیڈنس کیا بتا رہا ہے؟ یہ بہت کچھ بتا رہا ہے۔ یہ کانفیڈنس، یہ اعتماد، یہ بہت کچھ بتا رہا ہے۔ قوم تمہارا بھی حشر نشر کرے گی، اور ان ججوں کا بھی کرے گی کہ جو تمہارے سہولت کار بنے ہوئے ہیں۔ بہت بڑی بات ہے۔
آپ سرونگ ججز کو کوئی بھی سیاستدان کو اپنی زندگی سے بھی زیادہ اس کی سیاست، اس کا کیریئر پسند ہوتا ہے اور عزیز ہوتا ہے. اور کوئی سیاستدان اتنا پاگل نہیں ہوتا کہ اٹھ کے میں کسی سرونگ جج کے بارے میں اس طرح کی بات کروں یا باقی. اب مثلا ہم کرتے ہیں تو ہم وہی اسی بنیاد پہ کرتے ہیں نا، اس خبر کی بنیاد پہ. کوئی عام بندہ اس طرح کی بات کرے یا عام حالات میں کرے، اس کی تو زندگی حرام ہو جائے. لیکن ایک اتنی بڑی سیاستدان، ایک پارٹی کی سینئر نائب پریزیڈنٹ، سینئر وائس پریزیڈنٹ، اور اسی طریقے سے وہ 3 دفعہ کے الیکٹڈ پرائم منسٹر کی بیٹی، بہت ہی رسپانسبل فگر ہے نا. وہ اپنی یہ نہیں دیکھ رہی کہ جی کہیں ایسا نہ ہو کہ میری سیاست ختم ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ پہ توہین عدالت لگ جائے. لیکن ان کو سب کچھ پتہ لگتا ہے کہ کچھ نہیں ہونے والا اور یہ کچھ بھی نہیں آپ کر سکتے، ٹھیک ہے نا. اور وہ دھمکی لگا رہی ہیں کہ تمہارا بھی حشر نشر ہوگا، تمہیں سہولت دینے والے ججوں کا بھی حشر نشر ہوگا، ٹھیک ہے نا. تو یہ کانفیڈنس بتا چکا ہے اور بتا رہا ہے. میں بہت پہلے بتا چکا ہوں خان صاحب کا جو ہے نا وقت ختم. خان صاحب کا سب کچھ مستقبل، سیاسی مستقبل غرق ہو گیا ہے، فی الحال غرق ہو گیا ہے. میں شیخ رشید کی طرح اتنی لمبی پیشن گوئیاں کرنے کے حق میں نہیں ہوں. اچھا، بہرحال ایک دوست نے مجھے آج بڑی زبردست قسم کی ویڈیو بھیجی. وہ ویڈیو کب کی ہے؟ بات ہو رہی تھی، ڈسکشن ہوتی رہتی ہے نا، تو ویسے ڈسکشن کرتے کرتے تو میرا دوست کہتا ہے کہ بھائی آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان کو سب سے زیادہ کس چیز نے ڈبویا ہے؟ میں نے کہا آپ بتا دیں. انہوں نے کہا اس بندے کو سب سے زیادہ نرگسیت نے ڈبویا ہے. ٹھیک ہے نا، نارسسزم، نرگسیت، خود پسندی. ہاں ٹھیک ہو گیا نا. یہ ہوتا ہے خود پسندی، ایک ہوتا ہے نا انفیریارٹی کمپلیکس، اور دوسرا ہوتا ہے سپیریورٹی کمپلیکس. یہ جو سپیریورٹی کمپلیکس ہے یہ انفیریورٹی کمپلیکس سے بھی بری بلا ہے. وہ تو ایک تو ہوتا ہے نا احساس کمتری، انفیریورٹی کمپلیکس، ایک ہوتا ہے احساس بڑھتری. عمران خان کو کہتے ہیں احساس بڑھتری. پھر اس نے مجھے کہا کہ آپ ایک ویڈیو دیکھیں جس میں عمران خان، یہ آج کی بات نہیں ہے، کہتا ہے دیکھیں نقوی صاحب، خان صاحب جب بھی تقریر کر رہے ہوتے ہیں، جب بھی انٹرویو دے رہے ہوتے ہیں، جب بھی میڈیا ٹاک کر رہے ہوتے ہیں، جب بھی سوشل میڈیا پہ بول رہے ہوتے ہیں، وہ میں سے آگے نہیں نکلتے. میری پارٹی، میں. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک کلپ بھی جیو والوں نے چلایا تھا جس میں میں تھا سارا. ٹھیک ہو گیا نا. یہ جو میں ہے نا یہ انسان کو مار دیتی ہے، یہ انسان کو تباہ کر دیتی ہے. یہ اس میں جھکاؤ نہیں ہے. میں پرسنلی آپ کو بتاؤں، 2014 کے دھرنے میں ہم ایک انٹرویو کرنے کے لیے 2-3 مرتبہ گئے خان صاحب کے. تو ہم اوپر کنٹینر پہ کھڑے تھے تو خان صاحب آئے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنا، اسد عمر، شیریں مزاری، یہ سارے لوگ یوں تھر تھر کانپ رہے تھے. ایک چھوٹی سی بات اتنی سی تو اتنا سا چیخ کے خان صاحب نے کہا کہ ایک دفعہ پوچھا کہ بھئی کدھر جانا ہے، یعنی اوپر جانا ہے یا ادھر جانا ہے یا ادھر بیٹھنا ہے، یہ انٹرویو کس کے کرنا ہے، یہ کیا کس کو دینا ہے، یہ کیسا. انہوں نے نہیں سنا بیچاروں نے. دوسری تو بس ایک دفعہ نہ سننا ہو تو اتنا زور سے بولے کدھر جانا ہے، میں پوچھ رہا ہوں کدھر جانا ہے. وہ سارے یوں تھر تھر کانپ کے بیچارے ہٹ گئے. اس اتنا گردن میں سریا، اتنی رعونت، اتنی نرگسیت پسندی، اتنی نرگسیت، اتنی خود پسندی، اتنی سپیریورٹی کمپلیکس. اس نے مجھے کہا کہ یہ ویڈیو دیکھیں، یہ آج کی میں نہیں ہے. جب انہوں نے کہتے ہیں کہ چلیں ہم نے مان لیا کہ یہ میں کرکٹ کی حد تک تو چلتی ہے، آگے ملک چلانے یا سیاست چلانے کی حد تک نہیں چلتی. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو میں ہے نا، میں یہ اس میں کی جو صورتحال ہے. اب میں اس دوست سے ایگری نہیں کیا، لیکن اس کی بات میں وزن تھا، ویڈیو میں بھی وزن ہے. انہوں نے کہا کہ یہ ویڈیو اپنے ویورز کو دکھائیں. یہ میں آج کی نہیں ہے، یہ میں اس وقت کی ہے کہ جب انہوں نے ورلڈ کپ جیتا تھا.
اس ورلڈ کپ میں پہلی تقریر کی تھی ورلڈ کپ اٹھا کے، اس میں بھی میں آئی سے ہی آگے نہیں بڑھا، اس نے آئی کو وی نہیں کہا، ہم میں نہیں بدلی۔ اور یہ دیکھ لیں، مجھے بڑی حیرت ہوئی، میں نے خود بھی بڑی حیرت، میں نے کہا واقعی یار آپ نے بالکل ٹھیک بات کی۔ یہ ذرا آپ ویڈیو دیکھیں، اس کو غور سے سنیں، آئی یعنی میں اس سے آگے بڑھا ہی نہیں ہے۔ یہ دیکھیں سارے کھلاڑی کھڑے ہیں، حالانکہ لوگ ایسے موقعوں پر کوئی اس طرح کی کرٹسی دکھاتے ہیں، کچھ سر جھکاتے ہیں، کچھ شکر کرتے ہیں، الحمد کرتے ہیں، ٹیم ورک کہتے ہیں، ٹیم کا شکریہ ہوتا ہے، یار یہ میرے ٹیم کے لڑکے نہ ہوتے تو میں کچھ بھی نہیں تھا ان کے بغیر۔ اب آج کل سنتے ہیں بابر اعظم، باقی کپتان جتنے بھی تو اس طرح سے، ایون انڈیا کے لوگ باقی بھی سارے یہ کہتے رہتے ہیں، لیکن یہ میں سے آئی سے آگے نہیں بڑھا۔ یہ خان صاحب کو سنیں۔ To the English team, but I want them to know that by winning this World Cup, personally, it means that one of my greatest obsessions in life, which is to build a cancer hospital, I'm sure that this World Cup will go a long way towards completion of this obsession. I would also like to say that I feel very proud that at the twilight of my career, finally I managed to win the World Cup. Thank you. Finally I managed to win the World Cup. اب آپ اندازہ کیجئے، یہ وہ میں ہے جس نے خان صاحب کو تباہ برباد کر دیا ہے۔ یہ میں نو ڈاؤٹ بالکل بہت حد تک بات ٹھیک ہے، لیکن یہ میں بھی بڑی سیانی ہے کہ یہ میں جنرل فیض کے سامنے جھک جاتی ہے، یہ میں جنرل باجوہ کے سامنے جھک جاتی ہے، یہ میں امریکہ کو میں نہیں دکھاتی، اس کو میں دکھا کے پھر اس کے بعد اس کے تلوے چاٹتی ہے۔ لیکن یہ بات ٹھیک ہے کہ کسی عام حوالے سے ہو تو کہتا ہے مجھ سے زیادہ کوئی یورپ کو نہیں جانتا، مجھ سے زیادہ کوئی وزیرستان کو نہیں جانتا، مجھ سے زیادہ کوئی مڈل ایسٹ کو نہیں جانتا، مجھ سے زیادہ کوئی اسلامک ہسٹری کو نہیں جانتا، مجھ سے زیادہ کوئی اقبال کو نہیں جانتا۔ یہ مجھ اور میں سے وہ آگے نہیں نکلتے، لیکن یہ میں بھی بڑی ڈپلومیٹک میں ہے۔ یہ جنرل فیض کے سامنے بھی اف نہیں کرتی، یہ جنرل باجوہ کے سامنے بھی سر نہیں اٹھاتی، یہ میں، اور یہ میں امریکیوں کے سامنے بھی سر نہیں اٹھاتی، یہ میں پھر جھک جاتی ہے۔ یہ خیر آ جائیں، اب اس کے بعد میں عمران خان کی میڈیکل رپورٹ پہ بھی بات کروں گا۔ اور آج قادر پٹیل صاحب، ان کے وزیر صحت ہمارے قادر پٹیل صاحب، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی، اتفاق ہو سکتا آپ کو، کچھ نہیں بھی ہو سکتا، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی اور اس میں 2-3 باتیں کی ان کے میڈیکل رپورٹ کے حوالے سے، عمران خان کی میڈیکل رپورٹ کے حوالے سے۔ اچھا، اس میڈیکل رپورٹ کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ایک تو بات یہ ہے کہ ان کا یورین سیمپل بھی لیا گیا، اور اس یورین سیمپل میں کوکین کی اور شراب کی بے تحاشا مقدار، یعنی یہ ثابت ہوا ہے کہ بے تحاشا یہ کوکین اور شراب پیتے ہیں، ٹھیک، کوکین استعمال کرتے ہیں، شراب۔ خیر اچھا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ ہر کسی کو پتہ ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ہر بندے کو پتہ ہے۔ ان کے اپنے دوست بھی کرکٹر، سابق کرکٹرز بھی کہہ چکے ہیں، کئی اور بھی دوست ہیں ان کے جو بتاتے ہیں، لوگوں کو نجی محفلوں میں بتاتے ہیں۔ میں نے خود ایک ایسے بندے سے پوچھا تھا، میں نے کہا یار خان صاحب تو کہتے ہیں میری زندگی بدل گئی ہے پنکی پیرنی کے آنے کے بعد۔ انہوں نے کہا مجھ سے بیٹ لگا لیں، میرے سامنے بیٹھ کے مکر کے دکھائیں، اس کے بعد نہیں پیتے کوکین۔ یہ تو ویسے ہی باتیں ہیں نا۔ تو خیر اب یہ کوئی اتنی بڑی وہ بات نہیں ہے، قادر پٹیل صاحب نے کوئی غلط بات نہیں کر دی۔ قادر پٹیل صاحب نے کہا ہے کہ ان کی ٹانگ کا بھی پورا معائنہ کیا گیا، اور وہ میڈیکل پیمز ہاسپٹل کے 5 رکنی ڈاکٹرز کی ٹیم نے پورا معائنہ کیا، اور ان میں کوئی وہ اسکیرمشز، کوئی چھرا یا کوئی اس طرح کی چیز تو ہو سکتی ہے،
اور وہ کوئی ان کی ٹانگ فریکچر بھی نہیں ہوئی. اور دنیا کی تاریخ میں، میڈیکل کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ جہاں ٹانگ میں فریکچر بھی نہ ہوا ہو تب بھی 5-6 مہینے تک آپ پلستر چڑھائے رکھیں. اور پھر اس کے بعد ڈرامے بازی یہ کی جائے کہ جب عدالتیں بلائیں تو اس کو سیاسی طور پہ اس کو استعمال کیا جائے. اور پھر اس کے بعد ڈرامے بازی یہ کی جائے کہ پھر کہا جائے کہ میری ٹانگ میں تو سوزش ہو گئی ہے، اور یوتھیے اس بات کو عام کریں کہ ان کی ٹانگ تو ہو سکتا ہے کاٹنی پڑے، اور پھر جب رینجر پکڑیں تو 2 گھنٹوں کے اندر وہی ٹانگ ٹھیک بھی ہو جائے. تو یہ ایک اور بات کی جو انہوں نے پڑھ کے بھی سنایا، میں بھی آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. بہرحال انہوں نے یہ بات کی کہ the gentleman was examined and appears under stress with anxiety symptoms. Stress, anxiety, ٹھیک ہو گیا نا. یہ تھا there was extensive anger or anxiety about the events happening in the last few weeks. یہ پچھلے کچھ ہفتوں سے جو کچھ ہو رہا تھا نا، تو خان صاحب کے اس پر بہت پریشانی، بہت سٹریس، بہت ہی یہ ذہن پہ دباؤ تھا. He had little insight about the seriousness and reality of the current situation. The mental stability is questionable. ان کی جو mental stability ہے وہ questionable ہے. There were some inappropriate gestures. ان کے کچھ inappropriate gestures. کیا پتہ انہوں نے کون سے جیسچرز دیے، اس سے میں کو گلاس مار دیا ڈاکٹرز کو، کوئی کچھ اور کر دیا. خیر یہ ان کی میڈیکل رپورٹ ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ میڈیکل رپورٹ، اس کی تفصیلی رپورٹ بعد میں بھی آئے گی. ظاہر ہے اب اس کی بنیاد پہ کچھ ہوتا ہے تو وہ ایک اور بات ہے. مجھے نہیں پتہ کہ اس کی بنیاد پہ کیا ہوتا ہے، یا اس کی بنیاد پہ کہاں کہاں وہ اس کو چیلنج کرتے ہیں وغیرہ، یہ بعد میں دیکھا جائے گا. اور اس کی بنیاد پہ کیونکہ بہت سیریس، کیونکہ پیمز کا 5 رکنی میڈیکل بورڈ اس نے یہ رپورٹ تیار کی ہے. اور اب ایک اور 5 رکنی کی بات کریں کہ آڈیو لیکس. بھائی طوطے کب نہیں بھولنا، میں بتاتا ہوں کہ وہ طوطا پنجرے میں آیا ہے نا، بڑوں کے چھکے چھوٹ گئے ہیں. یہی تو میری سینٹرل سٹوری ہے. یہ میں 5 رکنی پہ ذرا آ جاؤں. 5 رکنی بینچ آڈیو کمیشن کو کام کرنے سے روک دیا. اس میں ایک چیف جسٹس صاحب، ایک جسٹس اعجاز الاحسن صاحب، جسٹس منیب اختر صاحب، جسٹس شاہد وحید صاحب اور جسٹس حسن اظہر رضوی صاحب. ٹھیک ہو گیا. انہوں نے 5 رکنی نے سٹے دے دیا کہ اگلی سماعت تک سٹے ہے، اپنا ان کو کام سے روکیں. اب پتہ نہیں، مجھے نہیں پتہ کمیشن رکتا ہے یا نہیں رکتا، کیونکہ وہ بھی سرونگ ججز ہیں. اور کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ سپریم کورٹ کی چیف جسٹس کی اجازت کے بغیر یہ نہیں بن سکتا. اچھا کوئی آئین کی شک نہیں بتائی، ٹھیک ہے نا، کوئی آئین کی قانون کی شک کوئی نہیں بتائی کہ کیوں نہیں بن سکتا. کیونکہ حکومت کہتی ہے کہ یہ روایت تو رہی ہے، کوئی قانون اور آئین میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ ہم صرف چیف جسٹس کو ہی لکھیں گے اور وہی چیف جسٹس بنائیں گے، اپروول دیں گے. حکومت خود بھی بنا سکتی ہے کمیشن. اس کا جواب نہیں دیا گیا، اس کو صرف یہ کہا گیا کہ جی چیف جسٹس. اور دوسری بات حکومت نے کہا کہ بھائی ہم کیوں اس چیف جسٹس کو لکھیں کہ جس چیف جسٹس کی اپنی ساس کی آڈیو آئی ہے سامنے، اور جسٹس منیب اختر کا بھی ذکر ہے اور چیف جسٹس کا بھی اس میں ذکر ہے، اور وہ سانس مرے جا رہے، اس کی سانس رکی جا رہی ہے عمران خان کے لیے، اور وہی کہ میں نے تو یہ بھی کہا ہے عمر سے، اور میں نے یہ بھی کہا ہے. تو جس کی اپنا ساری چیزیں اس میں انوالو ہیں، ان کی اپنی انوالومنٹ ہے، اس چیف جسٹس کو کیوں لکھیں؟ کیونکہ کوئی اپنے کاز میں تو کوئی جج ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ تو ایک پرنسپل ہے لا کا. تو کیوں اس چیف جسٹس انہوں نے تو ان کو اگر لکھیں تو انہوں نے منیب اختر صاحب اور جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کو بنا دینا اور کمیشن کا سربراہ خود بن جانا ہے. اب ایسا کبھی ہو سکتا ہے؟ تو یہ 5 رکنی کا جو ہے نا سلسلہ، مجھے ایک چھوٹا سی، اب اس کے بعد دیکھتے ہیں کمیشن روکتا ہے نہیں روکتا. لیکن اگر روکے بھی صحیح کام، حکومت کو اور انکوائری کرا دے گی. وہ کہہ رہے ہیں خود کی جی حکومت اس کی خود انکوائری کرا لے، تو وہ اور بات ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ روکنا ثابت کر رہا ہے کہ آڈیوز تو اصلی ہیں. کیونکہ اگر آڈیوز جعلی ہوتی تو پھر یہ رکتے نہیں، یہ تو اور کرتے نا. کہ وہی والی بات ہے کہ اگر آڈیوز جعلی ہیں تو بھائی نکالو سارا کچھ اور فرانزک کراؤ، باہر سے بھی فرانزک کراؤ. یہ تو کہتے ہیں امریکہ سے بھی فرانزک کراؤ. آڈیوز جعلی ہیں اور اگر یہ جعلی نکلیں تو ہم تمہاری ایسی کی تیسی پھیر دیں گے. یہ ہے وہ اس طرح کی بات کرتے. اب اس سے کم از کم ایک بات تو ثابت ہو گئی ہے کہ ساس کی آڈیو اصلی ہے. ساس کی آڈیو جو ہے نا وہ اصلی آڈیو ہے. یہ اب اس میں مجھے ایک چھوٹا سا، یہ میں
طوطے والا آپ کو سنانے لگا ہوں کون سا طوطا پنجرے میں پھنس گیا ہے، لیکن اس طوطے سے پہلے مجھے ایک قصہ یاد آ گیا ہے۔ طوطا اور طوطی، ٹھیک ہے نا، کہتے ہیں وہ ایک ویرانے میں جا کے بیٹھے اور آپس میں باتیں کر رہے ہیں، اور دیکھیں تبصرہ کر رہے ہیں اس ویرانے پر، اور کہہ رہے ہیں ایک دوسرے کو، طوطا اور اس کی بیوی طوطی ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں کہ لگتا ایسا ہے کہ اس بستی کو الو کی نحوست نے اجاڑا ہے۔ وہ ایک محاورہ ہے نا، ٹھیک ہے نا، الو اول، ٹھیک، وہ کہتے ہیں کہ لگتا ایسے ہے کہ الو کی نحوست نے اس بستی کو اجاڑا ہے۔ اوپر سے کہیں بیٹھا الو سن رہا تھا ان کی باتیں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہی الو بھر کر کے اڑ کے ان کے ساتھ آ کے بیٹھ گیا دیوار پہ، وہ جو بوسیدہ دیوار تھی اس میں۔ اچھا، وہ بڑے پریشان ہو گئے، شرمندہ ہو گئے کہ یار یہ تو اس نے تو ہماری باتیں سن لی ہوں گی، لیکن الو نے سنی انسنی کر دی، یوں اس نے ڈپلومیٹک طریقے سے کھیلا، اور اس نے کہا کہ جیسے ان کو سنی نہ ہو۔ انہوں نے کہا کہ الو نے کہا کہ جی آپ کہیں نئے آئے ہوئے لگتے ہوئے اس شہر میں، اس بستی میں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہاں ہم ساتھ والی بستی میں رہتے ہیں تو نئے آئے۔ انہوں نے کہا جی آپ ہمارے مہمان ہیں، آپ چلیں، آج میں آپ کی تیمارداری کروں گا، اپنا مہمانداری کروں گا، آپ کو کھانا کھلاؤں گا، یہ میرا ساتھ گھر ہے تو آپ چلیں۔ وہ بڑے شرمندہ ہو گئے، بھائی یار اس کے تو ہم بڑے گلے کر رہے تھے، اور یہ تو بڑا کوئی اچھی مخلوق ہے، اور یہ تو اب دیکھیں ہماری مہمانداری کر رہا ہے اور ہمیں کھانا کھلا رہا ہے، چلیں اچھا چلتے ہیں۔ وہ گئے الو کے گھر میں، بڑا اچھا کھانا شانا کھلایا، صبح ان کو بڑا اچھا ناشتہ، رات کو ان کو بڑا اچھا رہنے کی جگہ دی اور سارا کچھ۔ صبح کہتے ہیں کہ جناب جب وہ وہاں سے نکلے تو الو نے طوطی کا ہاتھ پکڑ لیا، اور پہلے تو طوطے نے کہا کہ مذاق کر رہا ہے، پھر جب بات تھوڑی سی سیریس ہوئی اور بات تو اس نے کہا کہ یار اچھا ہم چلتے ہیں۔ انہوں نے کہا چلو تو آپ چلو۔ نے کہا آپ اس کو بھی چھوڑو۔ انہوں نے کہا میں اس کو نہیں چھوڑوں گا کیونکہ یہ تو میری بیوی ہے۔ اس نے کہا یار دماغ تیرا ٹھیک ہے، یہ میری بیوی ہے، یہ طوطی ہے۔ اس نے کہا اچھا ایسا کرتے ہیں عدالت چلتے ہیں۔ وہ عدالت چلے گئے۔ جج نے کہا، انہوں نے کہا جی جج صاحب یہ میری بیوی ہے، تو انہوں نے کہا نہیں جی نہیں یہ میری بیوی ہے، دیکھیں یہ میرے ساتھ ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اس نے کہا نہیں جی میری بیوی ہے۔ اس نے کہا نہیں میری بیوی ہے۔ جج صاحب نے کہا گواہ لاؤ۔ اب طوطی اور طوطا بیچارے بالکل اجنبی، اس شہر میں اس کو پہچاننے والے کوئی نہیں تھا۔ اب الو کو بہت سارے پہچاننے والے تھے، الو گواہ لے کے گیا۔ جج صاحب نے کہا کہ جی اس طرح سے چلیں، یہ تو الو کی بیوی ہے۔ اب طوطا بیچارہ پریشان ہو گیا، وہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ جب باہر نکلے تو چپ کر کے وہ اپنا اسی طوطی کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے، طوطے نے کہا یار میری بیوی تو آپ نے مقدمہ جیت لیا، لیکن کم از کم میرے سامنے تو اس کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے نہ چل، میرا دل تو نہ جلا۔ تو وہ اسے کہتا ہے کہ میاں اپنی بیوی لے جا، میں تیری بیوی نہیں لینا چاہتا، میں صرف تجھے دونوں کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ جہاں نظام انصاف کا یہ عالم ہو تو وہاں بستیاں الو نہیں اجاڑتے، جج اجاڑتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ آ جائیں اب اس طوطے پر کہ وہ کون سا طوطا ہے جو پنجرے میں پھنس گیا ہے کہ اس کی ٹیں ٹیں بہت سو کے چھکے چھڑا رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس طوطے کا نام ہے علی افضل سائی۔ وہ علی افضل سائی جو کہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا داماد ہے، وہی علی افضل سائی جس کی بنیاد پر داماد کورٹ مشہور ہوا، لاہور ہائی کورٹ، ٹھیک ہے۔ وہی علی افضل سائی جس کو عمران خان بھی اہمیت دیتا، پوری پنجاب حکومت اہمیت دیتی، ایکس وزیر اعلیٰ پنجاب کا بڑا ڈاکو وہ بھی اہمیت دیتا، جو آج کل چھپا ہوا ہے کہیں۔ میں خبروں میں دیکھ رہا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب اپنے گھر کے سامنے ان کا کوئی ہے نجی اسکول، اس نجی اسکول میں چھپ گیا پولیس کے ڈر سے، اب وہاں وہی پتہ نہیں کہیں اور پھلانگ کے نکل گیا۔ تو خیر وہ بھی ان سے ڈرتے، اور وہ علی افضل سائی کی پوری جناب وہ اتنی حکمرانی تھی اور وہ سارا کچھ۔ وہ علی افضل سائی فیصل آباد میں آئی ایس آئی کے ہیڈ کوارٹر پر حملہ کرنے کا ماسٹر مائنڈ کے طور پہ سامنے آیا، ٹھیک ہے نا، آئی ایس آئی کے ہیڈ کوارٹر۔ اب وہ پکڑا ہے یا نہیں پکڑا، یا پکڑا جائے گا ڈیفینیٹلی، ٹھیک ہے نا، یا چھپا ہوا ہے روپوش ہے یا خیال پکڑا گیا ہے۔ اب اس پہ بھی مقدمہ چلے گا، لوگ کہہ رہے ہیں ملٹری کورٹس میں۔ اب آیا وہ طوطا پنجرے میں، اور جس طوطے میں جناب عزت مآب چیف جسٹس امیر بھٹی صاحب کی جان ہے،
اور وہ بیٹیاں سب کو پیاری ہوتی ہیں، اور ویسے ہی جو ہے نا مطلب وہ انہوں نے وہ ملک محمد احمد خان صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں بھی میسج کیا تھا کہ یار بیٹیاں ساجی ہوتی ہیں اور بیٹیاں سب کسی کی پیاری ہوتی ہیں، تو یہ نا میرے داماد کو جتوانا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ انہوں نے کہا میرے پاس ثبوت ہیں، اور یہ ٹی وی پہ وہ کہہ چکے ہیں۔ اب ہم نے پچھلی پیشی پہ دیکھا تو یہ جسٹس امیر بھٹی صاحب فرما رہے تھے کہ اگر عمران ریاض برآمد نہ ہوا اور اگر اس کو کچھ ہوا، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، میں ایسی کی تیسی ہر کسی کی پھیر دوں گا، ٹھیک ہے نا۔ بہت بڑا غصے میں تھے۔ یہ کل والی پیشی پر ان کے والد صاحب کے گلے پڑ گئے، اور وہ ان کے والد صاحب کو کہتے ہیں کہ جی یہ کیا ہے کہ جتنا بڑا جھوٹ بولا اتنے بڑے ویوز آتے ہیں، اور جتنی بڑی کسی کی عزت اچھالو اتنے بڑے پیسے کمائے جاتے ہیں، اور یہ ہے وہ ہے، آپ ذرا فلاں قرآن مجید پڑھو، قرآن و حدیث پڑھو، یہ والی صورت پڑھو، یہ ہے وہ ہے، اس طرح کی پڑھو۔ تو اس کا مطلب کہنے کا یہ تھا کہ آپ نے اپنے بیٹے کو نہیں سمجھایا، اور اگر آپ اس کو سیاسی بنائیں گے اس کیس کو تو پھر میں نہیں سنوں گا اس کیس کو۔ کل ان کے تیور بدلے ہوئے تھے، کل ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ نظر آ رہا تھا کہ وہ آئے تھے ادھر۔ ہمارے دوست حسن ایوب بتاتے ہیں کہ وہ چیف جسٹس صاحب کو بھی ملنے آئے تھے، وہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو بھی ملنے آئے تھے یہاں پر، وہ ظفر اقبال صاحب، وہ جج جن کی تبدیلی ہو گئی ہے اور جن کی مسز کی بھی آڈیو آ چکی ہے، وہ ان کو بھی ملے تھے یہاں پر۔ جی ہاں، عمران خان کے حق میں ملے تھے، لیکن اب چونکہ وہ طوطا پنجرے میں پھنس گیا ہے، اور اس طوطے کا نام ہے علی افضل سائی، اور اس طوطے میں امیر بھٹی صاحب کی جان ہے، کیونکہ وہ ان کی بیٹی کے شوہر ہیں، ان کے داماد ہیں۔ اب جو ہے نا بہت سارے لوگ بتا رہے ہیں کہ اس طوطے کی ٹی نے بہت سو کو نیندیں اڑا کے رکھ دی ہیں، اور جسٹس امیر بھٹی صاحب کی بھی نیند اڑ گئی ہے، اور اس طوطے کی ٹی بتا رہی ہے کہ اب یا تو پھر وہ عمران خان صاحب کی سہولت کاری کریں گے یا پھر وہ طوطے کو بچائیں گے۔ خیر آگے آ جائیں، بہت ساری باتیں ہوتی ہیں۔ سیف اللہ نیازی صاحب بھی مجھے خیر بڑی حیرت ہوئی، کیونکہ میں اس پہ ٹائم نہیں میں نے ویسٹ کرنا۔ سیف اللہ نیازی کی جو اہمیت پی ٹی آئی میں کون نہیں جانتا بھائی، سیف اللہ نیازی ٹھیک ہو گیا نا، وہ چھوڑ گئے۔ ابرار الحق صاحب چھوڑ گئے۔ ابرار الحق صاحب آپ دیدہ نہیں ہوئے، پھوٹ پھوٹ کے روئے ہیں چھوڑتے ہوئے، اور ون اینڈ دا اونلی آپا فردوس عاشق امان صاحب ابھی چھوڑ گئے، اور انہوں نے پہلے ہی چھوڑا ہوا تھا ایک طرح سے۔ انہوں نے کہا جی تندور گرم دیکھ کے ایک پراٹھا ہنسی میں لا دوں اور جناب انگلی کٹا کے بھی شہیدن شامل ہو جاؤں۔ خیر یہ بس پوری مجھے کسی سے کوئی پرسنل گراج نہیں ہے، پوری پارٹی دعویٰ بہت بڑے کیے جاتے ہیں نا، ریاست مدینہ اور ہم یہ بنائیں گے، اور عالم اسلام کا لیڈر سارے۔ اب عالم اسلام کے لیڈر کی آپ عائلہ ملک کے ساتھ میں اس طرح کی بات نہیں کر رہا، کوئی بھی کسی قسم کی بھی کوئی کانٹرڈکشن یا کسی نے کوئی تردید نہیں کی، مسترد نہیں کیا، کسی نے اس کو نہیں کہا کہ یہ میں اس کی تردید کرتا ہوں۔ آپ پوری آڈیو سن لیں جس نے بھی سنی ہے، آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے۔ فیملی کے ساتھ تو آپ ویسے نہیں سن سکتے، صحافی اپنے حساب سے سنتا ہے کیونکہ اس نے ویلاگ کرنا ہوتا ہے یا پروگرام کرنا ہوتا ہے۔ آج ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے افتخار درانی کی، اور وہ ویڈیو ایک ان کی میں نام نہیں لیتا، ان کی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، خاتون یا لڑکی، اس کے ساتھ۔ اچھا وہ بہت ہی غلیظ ویڈیو ہے، اور وہ ننگی ویڈیو غلیظ ویڈیو ہے۔ میں سوچ رہا تھا، میں نے کہا یہ ایک سے ایک بڑھ کے ان کا یہ کردار ہے، خود لیڈر کا دیکھیں، خود باقیوں کا دیکھیں، اور یہ اگر کوئی کہے نا کہ جی فلاں کا تو پرسنل ہے، بھائی باقی جماعتوں کا بھی کچھ کا ہو سکتا ہے کہ اسی طرح کا ہو، اور وہ میں اس طرح کی کسی کا میں ترجمان نہیں ہوں، لیکن کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا نا اسلامی ٹچ والا، کسی نے عالم اسلام کا سب سے بڑا لیڈر، کسی نے ولی ہونے کا نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا نا، کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا ہم تو ریاست مدینہ بنائیں گے، کسی نے وہ طارق جمیل صاحب کے رو رو کے یوں جو ہے نا گڑ گڑا کے اور اس طریقے سے ایکٹنگ کر کے ان کا، اور وہ پھر یہ والے دعوے نہیں کیے نا کسی نے، کہ ہر کسی نے یہ کہا کہ ہم انسان ہیں، خطا کے پتلے ہیں، یا اس طریقے سے، یا وہ اس حوالے سے۔ مطلب میں حیران ہوں، ایسے کرتوت یہ ہیں، اور آپ دعوے دیکھیں پتہ نہیں وہ کہاں زمین آسمان کے کلابے ملا رہے ہیں۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔
آپ کا بہت بہت شکریہ.